رمضان آ رہا ہے پیارے سیام لے کر، مہمان آ رہا ہے پیارا قیام لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آ چکا ہے اور سب نے رمضان کی تیاری بھی شروع کر دی ہے، تو اسی سلسلے میں جو ہے ہمارے عالمیت کے ایگزامز ابھی فائنل شروع ہوں گے انشاءاللہ، اور جیسے ہی عالمیت کے ایگزام ختم ہوتے ہیں ہم نے 15 فیب کو رمضان اسپیشل اجتماع رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ جڑنے کی کوشش کریں، جو مقامی خواتین ہیں وہ، اور جہاں پر بھی ہمارے مدرسے کی طرف سے جو اجتماع ہو رہے ہیں وہاں کی خواتین بھی مدرسے میں جڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو رمضان کا اجتماع ہے یہ مدرسے میں ہی کیا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے مدرسے میں جڑنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیں گے ان ماؤں کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، تو ماشاءاللہ یہ مہینہ حافظ قرآن بچوں کے لیے ہی بڑا ہی خوشی کا مہینہ ہے، اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ایک حافظ کی اہمیت کیا ہے، اور جتنے بھی حافظ قرآن ہیں وہ رمضان آنے سے 2-3 مہینے پہلے سے ہی وہ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، دین سے جڑے رہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا نہ کل کسی کی تھی نہ آج کسی کی ہے، یہ دنیا میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، تو اسی لیے کم سے کم ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں اپنی آخرت کی ہمیشہ آخرت ہمارے نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کتنا اسپیشل ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ رمضان کے ہر ایک مومنٹ کو اب ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور پورے مہینے میں ہم ایسی عبادت کریں کہ اللہ کو ہم خوش کرنے والے بن جائیں۔ لیکن یہ بھی اپنے بندوں کے لیے اللہ نے کتنا انعام کیا ہے کہ 11 مہینے بعد ایک مہینہ ایک ایسا دے دیا جس میں جو بھٹکے ہوئے بندے ہیں نا وہ بھی صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ رمضان آتا ہی اسی لیے ہے کہ 11 مہینے جو کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں، دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پھر سے سنبھالنے کے لیے آ جاتا ہے کہ آپ کا راستہ یہ نہیں یہ ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں آتا ہی سکھانے کے لیے ہے کہ اصل میں ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں رمضان کی تیاری تو سب نے شروع کر دی ہوگی، لیکن تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کی کلیننگ کرنا ہے، کرنی ہے، ریسیپیز کی تیاری کرنی ہے۔ دیکھیں وہ پارٹ ہے رمضان کا۔ دیکھیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پورے سال میں نہیں کھلاتا پلاتا، اتنا رمضان میں الحمدللہ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ بندہ پورا مہینہ طرح طرح کی چیزیں کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن مقصد ہمارا کچھ اور ہے۔ مقصد ہمارا ہے عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے دلوں کی صفائی کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ جس طرح ہم رمضان میں تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ایسی ہی توفیق ہمیں رمضان کے بعد بھی عطا ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں ہماری نظروں سے اگر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تو سارے ہی مومن یہی دعا کرتے کہ کاش پورے سال رمضان ہوتا۔ تو ہم یہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن جو ہم حدیثوں کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، جو ہم تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور رمضان میں دیکھیں اچھے اچھے بھٹکے ہوئے لوگ بھی اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ریئر ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کے نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے اور بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے رمضان کی تیاری میں سب سے اسپیشل، رمضان کی تیاری میں جو ہمارا سب سے مین مقصد ہے وہ ہے عبادت، اور اپنے باطن کی صفائی اور اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے کرنا، اور قرآن کو سیکھیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جڑنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دینی مجلس میں جڑیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ نیت اچھی رکھیں، اپنے نیت میں اخلاص رکھیں،
اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. جزاکم اللہ خیرا. کتنی بڑی فضیلت رب نے اسے عطا کی. جبریل آیا اس میں رب کا کلام لے کر. ایک پیاری شب ہے اس میں کہلائے لیلۃ القدر. آتے ملائکہ ہے شب بھر سلام لے کر. رمضان آ رہا